بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد، ستائش، تعریف و تمجید و تحلیل اس رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ آج ہم حقیقی عرفان قصص الانبیاء میں یعنی زکریا اسلام کی چھٹی نصیحت میں ہم دوبارہ عرفانی گفتگو کریں گے۔ بظاہر عام حضرات کے لیے، عام سامع ناظر کے لیے خشک نظر آئے گا، لیکن جو اہل طریقے جو علم عرفان رکھتے ہیں ان کے لیے واقعی خوشی کی بات ہوگی کہ بہت سی باتیں یہاں ہم اس بھید کو افشا کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے جو نصیحت اقسام کی تھی کہ جب ایک عارف کی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو پرانے عہد نامہ میں حضور مسیح کے دو نظیر ہیں۔ ایک یشوع بحیثیت بڑا سردار نظیر ہیں کہ مسیح ہماری نجات کا بانی بڑے سردار ہیں۔ دوسرا یشوع بحیثیت سردار کاہن نظیر ہیں اور مسیح ہمارے اقرار کا بڑا سردار کاہن ہے۔ اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں اور کیسے؟ تو ہم نے عبرانیوں کے نام خط اس کے چوتھے باب کی 2 آیت 14 اور 15 پیش کی تھی۔ آج ہم یعنی جس میں یہ تھا کہ پس ہمارا بڑا سردار جو ہے وہ آسمان سے گزر گیا، یعنی یسوع مسیح سلام علینا، تو آؤ ہم اقرار کریں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ دوسری آیت تھی کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں سے ہمارا مدد ہمدرد نہ ہو، بلکہ ہماری تمام تر کمزوری کے باوجود بھی وہ ہمارا ہمدرد ہے۔ کیوں ہے، کیسے ہے؟ اس سوال پر ہم غور کریں گے۔ آئیے ہم عبرانیوں کا نام خط اس کے 5ویں باب کی 1 سے 4 آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور بلکہ ہم آج آیت نہیں بلکہ ہم وہ دیکھیں گے کہ اس کی تشریح کریں گے، کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے۔ جو بھی سردار کاہن بنتا ہے آدمی منتخب کرتے ہیں اسے، اور وہ آدمیوں کے واسطے باتوں کو مقرر کیے جاتے ہیں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے۔ دیکھیں، غور کیجئے گا کہ جو عام لوگ گناہ کرتے ہیں تو اس زمانے میں سردار کاہن جو تھے ان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، نجات کے لیے نظریں دی جاتی تو قربانیاں کی جاتی تھی۔ وہ نادانوں اور گمراہوں کی نرمی سے پیش آنے کے قابل ہوتے تھے، یعنی بڑے محبت سے سمجھاتے تھے، یہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، خدا ناراض ہوتا، یہ زندگی ایک بار ملی ہے پھر نہیں ملے گی، یہ عارض زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں، ہمیشہ کہیں اور رہنا ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں وہ کام کرنی چاہیے جس سے رب راضی ہو جائے۔ جگ راضی ہو نہ ہو، رب راضی ہو۔ لیکن ہم سب کیا کرتے ہیں؟ جگ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا راضی ہو جائے۔ ایک شخص سب کو راضی نہیں کر سکتا، اگر سب ایک شخص سے خوش ہے تو وہ منافق ہے۔ پھر منافق سب کو خوش رکھ سکتا ہے۔ جو سچ بات کہے گا وہ سننے والوں کو کڑوی محسوس ہوگی، اور وہ آئیے اب دیکھتے ہیں، تو وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی سے پیش آنے کا قابل ہے، اس لیے وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن انسان ہونے کا ناطے ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسی سبب سے ان پر فرض ہے، اس سردار کائن پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے جب بھی قربانی، اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے۔ لیکن 2 معنی ہیں یہاں پہ۔ آج تو یہ کہ سب کے گناہ کے لیے ٹھیک ہے، یہ کر دو وہ کر دو، لے آؤ میرے پاس، لیکن جو ان سے گناہ ہوتا ہے وہ اس کو نہیں کرتے۔ اور کلام کہہ رہا ہے کہ جو امت کے گناہوں کی، خطاؤں کی، لغزشوں کی قربانی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کاہن کو بھی، سردار کاہن، اس پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنے گناہوں کی قربانی گزرانے جس طرح امت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور کوئی شخص اپنے آپ کو عزت اختیار نہیں کرتا۔ کوئی شخص کہتا ہے ہم خود کو سردار کاہن بنا لیں، نہیں بنا، عزت اختیار نہیں ہے اس کو۔ ہاں، آج اگر ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، خود کو ڈگری دے دیتے ہیں لوگ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو؟ اپنے آپ کو۔ خدا کو نہیں دے سکتے کوئی دھوکہ، کیونکہ جب تک حضرت ہارون جو تھے حضرت موسیٰ السلام کے بھائی، جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلاوا نہ آ جائے، یعنی بلاوا آئے گا اس کو کلام کے ذریعے، کسی کے ذریعے، رویا کے ذریعے اس کو بلاوا آئے گا، اس سے خدمت کرنی پڑے گی۔ اب یہ نہیں کہ بلاوا کسی اور بات کا ہے، وہ کام کوئی اور کر رہا ہے، بلاوا نہیں ہے لیکن کام کرنا بھی شروع کر دیا تو اس کو برکت نہیں ملے گی۔ آئیے ہم 5ویں آیت میں چلتے ہیں، اسی عبرانیوں 5ویں باب کی 5۔ اسی طرح مسیح نے بھی سردار کائن ہونے کی بزرگی اپنی تہی نہیں لی، بلکہ اسی نے کس نے؟ جس نے اسے کہا تھا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق
کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ یہ ایک شخص ملک صدق، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر، آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی۔ یہ مسیح کے لیے ہے جو اس کی موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، باوجود اس کے فرزند ہونے کے۔ اس سے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث بنا ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن کا خطاب ملا۔ جو بھی چیز خدا چاہتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ہم اس پہ کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے۔ جس نے ایک شوشہ بھی اضافہ کیا خدا کے کلام میں تو کتاب میں لکھی گئی آفت پر نازل ہوگی، اور گھٹایا تو وہ جو کتاب لکھی ہے خدا نے، اس سے اس کا نام کاٹ دیا جائے گا۔ آخرت کی جو کتاب ہے، عزیزان گرامی قدر، ہم زکریا علیہ السلام کے 6 رکوع کی 9 سے 15 آیت میں ہم تشریح کرتے جائیں گے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اس لیے ہم تشریح گزارا کریں گے۔ اس روئے سے قبل جتنی بھی باتیں ہوتی تھیں وہ قہر اور غضب کا سلسلہ تھا، یعنی کہ 6 پہلی رکوع کی پہلی آیت سے لے کر کے اور 6 رکوع کے 8ویں آیت تک غضب کا سلسلہ ہے، مسلسل قہر کا سلسلہ ہے۔ وہ سب قہر و غضب کے روایت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں ایک نیا نہایت ہی علامتی عمل اور وقوع پذیر ہوتی ہے۔ 4 شخص کا نام ہے، اصل میں 4 شخص نہیں ہیں، لیکن ہم آخر میں جا کے بتائیں گے یہ 4 شخص کون ہے۔ خلدی اور طوبیہ، یدایا، اور یہ 3 اشخاص ہیں جو جلاوطنی سے واپس آ کر کے اب 4 شخص یوسیہ، یہ 4 شخص ہو گئے۔ یوسیہ کے گھر میں قیام پذیر ہیں۔ حضرت زکریا کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے پاس جا کر سونا اور چاندی لے اور ایک نفیس خوبصورت تاج بنا کر یشوع بن یہوصدق سردار کاہن کو پہنائے۔ پروردگار عالم حکم دے رہے ہیں کہ فلاں شخص کو، یہ 3 شخص جو آئے ہیں، خلدی، طوبیہ اور ادیا، اور اس میں یہ کہاں قیام کر رہے ہیں؟ یوسیہ ایک نبی ہے، یوسیہ کے گھر میں، حضرت یوسیہ کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ تاج کاہن کے لیے نہیں ہے، کاہن کو تاج نہیں پہنایا جاتا ہے ہی نہیں اس کے لیے، تو پھر کس کے لیے؟ حکمران کے لیے تاج بنانے کا، پہنانے کا حکم ہے۔ لیکن یہ پہلی بار خدا تعالیٰ نے یشوع بن یہوصدق کو تاج پہنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ کس کو حکم دیا؟ نبی کو۔ کون سے نبی کو؟ حضرت زکریا السلام کو۔ زکریا السلام بتا رہے ہیں ان کو جو رویا ہوئی ہے۔ تو یہ 2 کون؟ اپنے اپنے زمانے میں دونوں ہی نجات دینے والے ہیں۔ ایک ملک کینان میں لے جانے والے ہیں، رہنما تھے۔ حضرت یشوع کسی تاج کے خواہاں نہ تھے، وہ درویش صفت تھے، انسان تھے، رحم دل تھے، اور درویش صفت جو ہوتے ہیں وہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں، خدا کے قرب میں رہتے ہیں، انہیں یہ ظاہری چمک دمک سے چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن خدا کی مرضی ہے کہ ان کو تاج پہنایا جائے۔ لیکن حضرت یشوع کسی تاج کے خواہاں نہ تھے، اور نہ لوگوں کو کسی تاجدار سردار کی خواہش تھی، کیونکہ سردار جو ہمارا ہو کائن وہ تاج پہنے، لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ بادشاہ کی چیز تھی۔ مگر حضرت زکریا السلام کو، نبی کو حکم خدا ہوا کہ یشوع کو تاج پہنائے، گویا کہ وہ بادشاہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر غور کریں تو زربابل کو ناراض ہونا چاہیے تھا، چونکہ زربابل وہ بادشاہ تھا، مگر ہرگز ایسا نہیں ہوا، زربابل ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بھی نہایت دور اندیش اور دیندار اور خدا ترس آدمی تھے۔ لیکن یہ عمل مسیح کے بادشاہ اور کاہن ہونے کی حیثیت سے آنے کی نشاندہی ہے کہ مسیح جب آئیں گے تو یہ حیثیت ہوگی ان کی۔ بابل سے یہودیوں کو خدا تعالیٰ کے گھر لائے، یعنی بابل سے جب یہودی خدا تعالیٰ کے گھر لائے گئے تو یہ کیا لے کر آئے؟ بابل سے یہودی جب خدا تعالیٰ کے گھر ہدیہ لے کر آئے تھے۔ یہ بابل کے اسیروں میں سے تھے، اور اسیروں کی طرف سے یروشلم میں بھی ملاقات کرنے آئے تھے۔ شاید وہ یہ سن کر آئے تھے کہ رقم کی کمی کے باعث ہیکل کی جو تعمیر ہے وہ کام سست پڑ گیا ہے۔ ہوتی ہے ایسا، جب آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے خانہ خدا کی تعمیر ہو رہی ہوتی لیکن رک جاتی چونکہ پیسے نہیں ہوتے ہیں، رقم نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ خدا تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے سونا اور چاندی کا ہدیہ لائے تھے۔ آپ کو یاد دلا دی، ہدیہ اور بھی لوگ لے کر آئے تھے۔ جناب مسیح کے جب ولادت بسعادت ہوئی تھی تو پورب سے لوگ آئے تھے، وہ اپنے زمانے کے نجوم تھے، یعنی عالم تھے، علم نجوم میں ماہر تھے، ماہر فلکیات تھے، سونا، مرت، لوبان لے کر آئے تھے،
سونا ہمیشہ بادشاہ کی علامت کو ظاہر کرتا ہے، لوبان کاہن کی، اور مر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی موت ہوگی، اسی لیے وہ کفن میں لگائے جاتے تھے، لاش میں اس کو حنوط کیا جاتا تھا۔ تو اب یہاں وہ جو آئے تھے اس کے گھر میں ٹھہرے تھے، یوسیہ کے گھر میں جو ٹھہرے تھے وہ 3 شخص تھے، اور وہ تینوں سونا اور چاندی لے کر آئے تھے تاکہ خدا کے گھر کی تعمیر میں جو کام رک گیا پڑ گیا اس کو دوبارہ جاری کیا جائے۔ کیوں؟ انہوں نے سوچا کہ ہم کاہن مورثی ہدیہ دیں، یعنی کہ وہ جو آئے تھے وہ کاہن تھے، لیکن خدا نے ایک نبی کو تیار کیا، کس کو؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو، جن کا صحیفہ سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان کو آخر مقدم کرے اور یہ ہدیہ وصول کرے، یعنی ان کا خیر مقدم کرے جا کر کے، اور ان پہ وہ جو ہدیہ لے کر آئیں اسے قبول کریں۔ وہ کاہن وہ کر سکتے تھے، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اسیری کے دوران اکثر شکایت کرتے تھے کہ ہمارے نشان نظر نہیں آتے اور کبھی کوئی نبی نہیں رہا۔ اب اس کے لیے ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ایک آیت یاد آ گئی، زبور 74 کی 9ویں آیت میں ہے کہ ہمارے نشان نظر نہیں آتے، وہی بات جو انہوں نے کہی زندان میں اسیروں نے، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کہ ان کے زبور شریف میں ہے 74 کے 9 میں کہ ہمارے نشان نظر نہیں آتے اور کوئی نبی نہیں رہا اور ہم میں کوئی نہیں جانتا یہ حال کب تک رہے گا۔ تو نبی کو حضرت زکریا علیہ السلام کے یوسف بن صفیہ کے گھر میں ان سے ملنا تھا۔ یہ شخص غالباً ہیکل کا خزانچی ہوگا کہ اس کے پاس زبی لائے تھے۔ ویسے یہاں ایک اور اہم بات، وہ لوگ تو خدا تعالیٰ کے گھر کے تعمیر کے لیے سونا چاندی لائے تھے نا، ٹھیک ہے، مگر خدا نے ایسا کیا استعمال کروایا، کہاں استعمال کروایا؟ یہ ایک عرفانیت میں جب غور کیجئے گا کہ خدا کی مرضی ہوتی ہے، خدا کس کے ذریعے کیا سامان کس کو پہنچائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج بھی دیکھیں لوگ کہیں رہتے ہیں، رزق کہیں سے آتا ہے، کہیں بکتا ہے، کہیں جاتا ہے، کھاتا کوئی ہے، لے جاتا کوئی ہے، کھاتا کوئی ہے۔ یہ خدا کی اپنی مصلحت ہے، اس کی مصلحت میں کوئی گمان نہیں کر سکتا کہاں سے وہ دے گا۔ اسی طرح مگر خدا نے اسے کہاں استعمال کیا، ایسی ہی مصلحت انسانی عقل سے بعید ہے، سوچ نہیں سکتا۔ بعض مفسر اکرام کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 2 عدد تاج بنائے گئے تھے، بعض کہتے ہیں 2 عدد، یعنی ایک چاندی کا اور ایک سونا کا۔ اذان ذی وقار، بالخصوص ہم اہل طریقت سے پھر توجہ کے طالب ہیں۔ دیکھیں 2 چیز، چاندی اور سونا، 2 دھات ہے۔ سونا ہمیشہ سب سے قیمتی رہا ہے۔ پہلا تاج چاندی کا، کس کے لیے؟ یشوع بن یہوصدق کی کہانت کے بڑے مرتبہ کو ظاہر کرا۔ جب چاندی کا تاج پہنایا جائے گا تو یہ کہانت کا آغاز ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑا سردار کاہن ہے۔ دوسرا تاج سونے کا ہے، یہ اس سے بھی بڑا، یعنی ان کے شاہی روب و جلال کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بادشاہ بھی ہے۔ اب ایک وقت میں 2 تاج، بس میرے محترم اس نقطہ کو سمجھ لیجئے کہ آخر رب الافواج وہ ذوالجلال والاکرام نے کیوں سونے اور چاندی کے 2 تاج یشوع کو پہنائے تھے۔ سورج کو سونا سے اور چاندی کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی سورج کو سونا سے، چاند کو چاندی سے، یا سونا کو سورج سے اور چاندی کو چاند سے کی علامت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ جس زمانے میں جب بھی سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں، اب وہ اسے چھڑوانے والے، فدیہ دینے والے کے تاج کے سامنے گریں گے، جس کے حضور آفتاب شرمندہ اور مہتاب خجل ہے۔ یہ بہت قیمتی جملہ ہے، اگر آپ سمجھ سکے تو ہماری محنت آپ کے لیے حضور۔ پھر اب سوال پیدا ہو کہ آخر یوشع بن صدق کی اس طرح تاج پوشی کا کیا مطلب تھا؟ یعنی ایک نبی، حضرت زکریا علیہ السلام نبی کو بتانے کو تیار کیا کہ جاؤ جا کر بتاؤ۔ اب اس کے بھی 2 ہم آپ کی خدمت پیش۔ الف، رب العالمین کا ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے، وہ ہر کام کے لیے وقت ہر کام کو اس نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ پیدا ہونے کا وقت ہے، موت کا ایک وقت ہے، بنانے کا وقت ہے، بگاڑنے کا وقت ہے، بونے کا وقت ہے، کاٹنے کا ایک وقت ہے، ڈھانے کا وقت ہے اور بڑھانے کا ایک وقت ہے۔ یہ ہر کام اس کی مصلحت سے ہوتا ہے اور یہ اسی کو پتہ ہے کہ کس وقت کیا کام ہوگا۔ تو جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو وقت پورا ہونے پر وہ کام انجام پذیر ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی منشا اور مرضی انسانی سوچ سے بہت بلند ہے، یعنی انسان محدود ہے، وہ خدا لامحدود ہے۔ یہ محدود انسان اس لامحدود کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو جب وقت پورا ہو جائے گا تو وقت پورا ہونے پر خدا ذوالجلال
نے کیا کیا وقت جب پورا ہو گیا؟ یشوا بن صدق کے معنی ایک بڑے کائن کو برپا کریں گے۔ دراصل یشوا بن یہوصدق جو ہے اس آنے والے مستقبل قریب میں کا صرف مثیل ہے، یعنی اس کا ایک ہلکا سا عکس دکھایا گیا ہے۔ اب اس بات کو ہم زکریا کے 6 باب کی 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ ایک لفظ شاخ، وَقُلْ لَهُ هَكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ، اب جنود کہتے فوج کو۔ هَذَا الرَّجُلُ الْغُصْنُ اسمه وَمِن مَكَانِهِ يَنبَتُ وَيَبْنِي هَيْكَلَ الرَّبِّ، اور اس سے کہہ کے رب الافواج یوں فرماتے ہیں کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاق ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی اور وہ خداوند کے ہیکل کی تعمیر کرے گا۔ یعنی اس کا نام ایک شاخ بھی بتایا گیا۔ اس 12ویں آیت میں جو اسے عربی میں غصن، غین صاد نون، الغصن یعنی شاخ کہا گیا، جو 1000 سالہ دور کے ہیکل کو بنائے گا، ابھی نہیں بنا۔ شاہی عظم، عزت و جلال ہوگی، تعظیم کا حامل ہوگا، تخت نشین کر حکومت کرے گا۔ کون ایسے شخص ہوگا جو 1000 سالہ حکومت کرے گا؟ 1000 سال تو انبیاء کی بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کون شخص ہے جو آج تک زندہ ہے؟ 2000 سال ہو گئے، وہی شخص ہوگا۔ اس سے کہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے، وہ جو شخص جس کا نام شاخ ہے وہ اسی جگہ سے، کون سی جگہ سے؟ داؤد کے شہر سے برپا کرے گا۔ اگرچہ اس کا خاندان سوکھی زمین میں جڑ کی مانند ہو تو بھی یہ غصن یعنی شاخ اس میں سے پھوٹ نکلے گی، جیسے دھوپ کے آنے سے جڑوں سے پھول پھوٹتے ہیں۔ حالانکہ وہ نظر سے اجھل دبے پڑے رہتے ہیں اور انہیں کوئی دیکھتا تک نہیں، کوئی قریدتا تک نہیں، کوئی نگاہ نہیں کر سکتا۔ تو دوسری بات اس میں تھی کہ یشوا ہیکل کی تعمیر میں سرگرم تھے، اسی طرح وہ شاخ روحانی ہیکل یعنی ابدی خوشخبری انجیلی ہیکل کی اکیلا تعمیر کرے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے، وہی خدا کے ہیکل کو بنائے گا۔ اس اگلی بات مجھے یہاں سورۃ الاحزاب 33 سورہ آیت نمبر ہے 72 یاد آ رہا۔ اس میں امانت بوجھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ اِنَّا أَعْرَضْنَا أَمَانَتَهُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے انسانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی ہر شے نے انکار کر دیا کیونکہ اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک وہ ظالم اور بڑا نادان تھا، ظالم تھا، جاہل تھا، نہیں جانتا تھا، بغیر علم کا تھا۔ ممکن ہے ہمارے بہت سے بھائیوں کو گراں گزرے، مگر حقیقت یہی ہے۔ وہ شوکت و حشمت، جاہ و جلال پائیں گے۔ جلال ایک امانت ہے اور جلال ایک بوجھ ہے، لیکن اس شخص کے لیے بھاری نہیں جو ساری چیزوں کا، کل کائنات کو سنبھالتے ہیں۔ جانتے ہیں کیا چیز؟ وہ انسان کا بوجھ، انسان کو نجات دینے کا بوجھ۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اور بوجھ وہی استعمال کر سکتا ہے جو بے لوث ہوگا، جسے کوئی لالچ نہیں ہوگی، جو اپنا خون خود بہا دے گا، اپنا خون بھی بہانے کے لیے مارنے والے، زخمی کرنے والے، لہو لہان کرنے والے، کانٹوں کا تاج پہنانے والوں کے لیے بد دعا نہیں کرے گا، نہ انتقامی کارروائی کرے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ شخص جو بھاری بوجھ لے کر کل کائنات کا گناہوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے، اور اس نے اس مقام کو چنا جہاں اس موت کو سب سے ضلالت کی موت قرار دیا گیا، اور ابلیس کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کی موت ہو، یعنی وہ وہاں اس مقام پر پہنچے، بلکہ وقت سے پہلے ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ 2 سال کی عمر میں بھی، 12 سال کی عمر میں بھی، جوان میں جب خدا کے گھر میں انہوں نے کوئی کام انجام دیا، معجزہ کیا، لوگ ان کو مارنے کے تیار ہو گئے، لیکن وہ بچ جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں جب چاہوں اپنی روح واپس بھی کر سکتا ہوں اور پلٹا بھی سکتا ہوں، یعنی دے بھی سکتا ہوں، لے بھی سکتا ہوں۔ عزیزو، وہ صلیب ان کا جلال تھی اور انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ اسی طرح تاج بھی بھاری جلال ہے، اور انہوں نے کہا تھا جو
یہ صلیب اٹھا کر کے چلے گا، میری طرف آئے گا، یعنی بہت دکھ تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور آخر تک صبر کرے گا تو اسے زندگی کا تاج ملے گا۔ عزیزم، ہم دوسرا کرنتھیوں چوتھے باب کی 16 آیت میں دیکھتے ہیں، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہو جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ جتنا ہم کمزور ہوتے ہیں نا، جتنا صبر کریں گے، جتنا قوت برداشت ہوگی، جتنا ہم حق پر قائم رہیں گے، ہم اپنے آپ کو پھول کے مانند ہلکا محسوس کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ اصل حق خالق حقیقی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو کام وہ اپنے ذمہ لیں گے وہ واقعی سائل کے لیے شوکت ہوگا، وہ صاحب شوکت ہوں گے۔ اب ذرا 13ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں، پھر 14ویں اور 15ویں، اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے۔ زکریا کے 6 باب کی 13ویں آیت میں کہ ہاں وہی خدا کی ہیکل بنائے گا، اور وہ صاحب شوکت ہوگا اور تخت نشین ہوگا، اور دونوں میں صلح و سلامتی اور مشورت کی ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ شوکت کو بلند کریں گے، اور شوکت کو مٹی اور گرد سے اٹھا کر بلندی عطا کریں گے۔ جہاں کوئی پوچھتا نہیں ہوگا اس کو وہ اٹھا لیں گے۔ ان کا ایک تخت ہوگا، اور وہ اپنے تخت پر کاہن اور بادشاہ دونوں ہوں گے، یعنی ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی ہے، کاہن بھی ہے۔ تخت مرتبہ جاہ و جلال اور شاہی اختیار کا مظہر ہوتا ہے۔ انہیں نہایت بلند مرتبہ اور عزت و سرفرازی اور وسیع اختیار حاصل ہوگا۔ بحیثیت کاہن خداوند ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہیں۔ عزیزان محترم، کیا کائنات میں حضرت آدم تا ایدم، بلکہ قیامت تک، یعنی بعد قیامت بھی کوئی ایسا زندہ ہے؟ سوچئے گا، غور کیجئے گا، کون ایسا شخص ہے اور دوبارہ دنیا میں آئے گا؟ ایک ہی ہے، کلمت اللہ یا روح اللہ۔ عبرانیوں کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں ہے کہ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کائن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کے داہنی طرف جا بیٹھا، یعنی وہ رب ذوالجلال کے دست راست، یعنی داہنے ہاتھ کی شفاعت۔ دست راست بیٹھنا صاحب اختیار کو ظاہر کرتا ہے، اور آ کر اس اختیار سے کیا فائدہ ہوگا اسے؟ روح اللہ یعنی کلمت اللہ، غور فرمائیے گا، کن فیاکون، ہر چیز کلام سے بنا، پوری کائنات کلام سے بنی، یعنی کلام ہی کے ذریعہ چیزیں بنی ہیں، کلام ہی کے ذریعے نیست نابود ہو جائیں گی، لیکن اسی کلمہ یہ کلام سے پھر نئی زمین اور نیا آسمان بنے گا۔ اور یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلمہ یہ کلام کس ہستی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی کلمہ یا کلام کو مقرر کیا گیا کہ ہماری خاطر قربانیاں چڑھائیں، اور انہی کو اختیار دیا گیا کہ ہمیں شریعت دیں۔ لیکن میرے عزیز، اس کے لیے ایک شرط ہے، جس ہم نے کہا تھا نا، ایک شرط ہوگی۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ کلمہ ہمیں نجات نہیں دے گا، نجات کے تو سب طالب ہیں، لیکن وہ کلمہ ہمیں نجات نہیں دے گا۔ کیوں؟ کوئی اور بھی بات باقی ہے؟ جی ہاں، جب تک ہم آمادہ نہ ہوں کہ وہ ہم پر حکومت کرے، جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے کہ وہ ہم پر حکومت کریں، ہم ان کو شخصی نجات دہندہ قبول نہ کریں، تو خدائے عز و جل نے آسمان پر ان کے لیے تخت تیار کیے ہیں، اور اگر ہم ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو لازم ہے کہ اپنے دلوں کو ان کے لیے تخت تیار کریں۔ کتنا آسان! اپنے دل، وہ کہا نا علامہ اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہاں بھی وہی بات کہ ہم اپنے دل کی بات کو، یعنی وہ بات جو دل میں ہے، اسے ڈرے نہیں کسی سے۔ سوچے، غور کریں، دل کی بات کیا ہے؟ لوگ ذہن کی بات کرتے ہیں، حالانکہ جب بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور یہی بادشاہ اپنے جاہ و جلال کے تخت پر کاہن بھی ہوں گے، اور ایک بادشاہ کے شان و شوکت و حشمت اور اختیار کے ساتھ اس میں ایک کاہن کی شفقت، ملائمیت، سادگی اور رحمانیت جھلکے گی، یعنی دونوں میں صلاح و سلامتی کے مشورت ہوں گے۔ یہوہ اور شخص کے درمیان جو شاخ ہے، تو خدا کا کلام کے درمیان یہ مشورت مسیح سلام علیہ کے توسط سے خدا اور انسان کے درمیان میل ملاپ کے بارے میں ہوگی۔ اگر کوئی بھی انکار کر دے گا، دیکھیں کلام میں آپ قرآن شریف پورا پڑھ جائیے، 114 سورت، لیکن صرف ایک عورت کا نام ہے، وہ ہے جناب مریم،
اور مریم کا بیٹا ہے یہ۔ بعض علماء اکرام کا خیال ہے کہ شاید اشارہ پہلے دور کی یہودی ریاض کے طرز حکومت کی طرف ہے، جس میں بادشاہ اور کاہن کو عہد الگ الگ عہدے دیے گئے، لیکن وہ مملکت خدا کے گھر، کلیسیا اور امن و سلامتی کو، خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کا کام کرتے ہیں۔ جس طرح زربابل اور یشوع مستقبل ایک اور عجیب بات ہے جو آج کے دور میں ناممکن ہے، مگر مستقبل میں ایسا ہی ہوگا۔ عزیزم، خدا کے گھر کی خوشخبری یعنی انجیلی کلیسیا میں یہودی اور غیر یہود کے درمیان خوشگوار اتحاد ہوگا، کیونکہ وہ سب کے سب کلمت اللہ کے حضور باہم ملیں گے، تخت پر جلوہ افروز ہوں گے، قائم مسح اور اس اتحاد کا مرکز ہوں گے۔ جو دور ہیں قریب آ کر خدا کے ہیکل میں تعمیر ہوں گے۔ عزیز، جو تو ہم نے کہا تھا نا، یہ 14ویں آیت میں یہ تاج حلیم اور طوبہ اور یہودا اور ہین بن صفنیہ کے لیے خدا کے ہیکل میں یادگار ہوگا۔ دراصل جو تاج یشوع کو پہنائے گئے تھے، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تاج خدا تعالیٰ کے ہیکل میں بطور یادگار رکھا گیا۔ حلیم اور خلدی ایک ہی شخص، ہین اور یوسیہ ایک ہی شخص ہیں، یہ دو نام ایک ہی شخص کے تھے۔ وہ تاج دراصل ایک نشان تھا اور اب وہ بہت جلد پورا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ ہیکل کے خزانے میں رکھے گئے ہیں، جو ہیکل کی کھڑکیوں میں لٹکا دی گئے تاکہ حضور اور موعود کے وعدے کو مسر کیا جائے۔ سارے لوگ دیکھیں گے۔ آخری آیت، اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ 15ویں آیت ہے، اور وہ جو دور ہے آ کر خدا کے ہیکل کی تعمیر تب جانو گے رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا۔ اگر تم دل سے خداوند اپنے خدا کے فرما برداری کرو گے تو باتیں پوری ہوں گی۔ عزیزان من، پراگندہ، پریشان، حیرت زدہ، بکھرے ہوئے اسرائیل کی بحالی اور حضور مسیح موعود کی وعدے کے تکمیل کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا تاکہ فرما برداری ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور قرب قیامت کلمت اللہ یعنی مسیح کی آمد ثانی کو بادشاہ اور کاہن کی حیثیت سے آنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جو کوئی اپنی قسمت سوا کو ابدی زندگی میں چمکانے اور جنت الفردوس میں جانے کے لیے اس زندگی میں خود کو بنائے گا، وہی یعنی اس زندگی میں جو بنائے گا وہی اس مملکت ابدی میں شاہی عزت و تعظیم کا حامل ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا، یعنی اس حکومت میں شامل ہوگا۔ آمین۔ عزیزان گرامی قدر، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ اسکرین پر واٹس ایپ، ای میل اور ٹیلی فون نمبر جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں، آپ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کے پاس اگر کتاب مقدس نہیں ہے تو ہمیں فی سبیل اللہ کسی بھی پتے پر یعنی کسی بھی ذریعے آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے تاکہ ہم آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کر دیں۔ تو ہم اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔